قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا کے اندر نظام برقرار رکھا، جب ایک بھی کہنے والا زیر زمین چلا گیا، زمین کی تہ کے اندر چلا گیا، جس کی قبر زمین کے اوپر بن گئی، یاد رکھو جب کوئی میری روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہا تو سارے نظام کو درم برم کر کے رکھ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو جتنی زیب و زینت بخشی ہے اور رعنائیاں بخشی، خوشیاں اور بہاریں بخشی، میرے عزیزو دنیا داری کا کمال کوئی نہیں، اس کے ذکر کا کمال ہے۔ او لوگو دلوں کی کھیتی اجڑ جائے میرا ذکر کیا کرو، او لوگو زمین بنجر ہو جائے میرا ذکر کیا کرو، زمین دلوں کی بنجر ہو جائے میرا ذکر کیا کرو، میرے ذکر کا پانی لگا لیا کرو، دیکھو پھر تمہارا پورا جسم کیسے تر و تازہ ہو جائے گا، تمہارے دلوں کی زمین دیکھو کیسے آباد ہو جائے گی۔ جس دل کے اندر میں آ جاتا ہوں یقین جان لو، تمہیں کیوں یقین نہیں آتا، جس دل کے اندر میرا بسیرا ہو جاتا ہے اس انسان کو پوری دنیا کے اندر میں ایسی عزت دیتا ہوں نیچا دکھانے والا کوئی نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور وہ زمین پر رہ کے میرا ذکر کر، میرے بندوں میں مجھے یاد کرے گا، میں آسمان والوں میں تجھے یاد کروں گا۔ میرا یاد کرنا بڑا عجیب ہے میرا بندہ، پھر میں اپنی رحمتوں کو تیرے دروازے پہ بھیجوں گا، لطف و عنایت کی بہاریں تیرے دروازے پہ لٹا دوں گا، تیرے رزق کے مسئلے حل کر دوں گا۔ وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ گھر لے جاؤ علاج نہیں ہو سکتا، میرے بندے پھر ان بیماریوں کا میں تیرا علاج کروں گا۔ بچیوں کے رشتے پہ پریشان ہونے نہیں دوں گا، نوجوانوں کی اللہ غنی نوجوانوں کی آپے سے باہر نکل جانے سے تجھے پریشان نہیں کروں گا، بلکہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو میرے نبی کی تابعداری کرنے لگ جا، ساری کائنات کو تیری تابعدار بنا دوں گا۔ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، او لوگوں جو چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، اللہ تمہارے سے پیار کرنے لگ جائے اور تم خداوند عالم سے پیار کرنے لگ جاؤ، ذرا مدینہ شریف کا رخ کر لو، میرے نبی کے روضے کی تازہ ہواؤں کو اپنے دلوں میں سما لو، وہاں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو، میرے نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں ڈال لو، لباس ویسا بناؤ، کردار ویسا بنا لو، گھرانے ویسے بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر دیکھو زبان تیری ہوگی، لفظ تیری زبان سے نکلے گا، عرش عظیم سے پورے میں نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ ماننا۔ ابھی امریکہ کے اندر جماعت گئی ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے، ابو ایوب انصاری آیا، آج تجھے صحابہ کے نام پیارے نہیں لگتے، انڈیا کے اداکاروں کے نام اچھے، پاکستان کے گویوں کے نام تجھے اچھے لگتے ہیں، صحابہ کے نام اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، کسی کو بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھو گے مولوی صاحب آپ بتاؤ؟ جی ابو بکر نام رکھ لے، کہتا ہے یہ تو بڑا پرانا ہو گیا۔ اللہ کی قسم پرانا نہیں ہوا، اس نام کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ جس گھر کے اندر ابو بکر آ جاتا ہے اللہ کی قسم وہ گھر زمین والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آتی ہے، تجھے کیا پتا تیرے گھر میں تیرا لال نہیں آیا، تیرے گھر میں تیرا بھتیجا نہیں آیا، تیرے گھر میں تیرا بیٹا نہیں آیا، تیرے گھر میں تیرا بھائی نہیں آیا، بلکہ تیرے گھر کے اندر ابو بکر نام والا آ گیا۔ کون ابو بکر ہے؟ اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ساری کائنات دن رات روتی ہے، سجدوں میں روتی ہے، قیام میں روتی ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے میرے عزیزوں، کوئی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، کوئی فنا فی الرسول اس لیے ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات میں ایک ابو بکر ہے جس کے لیے جبرائیل پیغام لے کے آئے، اس حالت کے اندر کے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، کانٹوں سے اپنے اس لباس کو سی رکھا ہے، پیمد کاری کر رکھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے حاضر ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اے کملی والے یہ جو تیرا ابو بکر ہے آج میں وحی لے کے نہیں آیا، آج میں قرآن لے کے نہیں آیا، آج میں کوئی نئی صورت لے کے نہیں آیا، آج میں کوئی آیت لے کے نہیں آیا،
آج میں خداوند عالم کی طرف سے کوئی احکام لے کے نہیں آیا بلکہ اللہ کی طرف سے ابو بکر کے لیے سلام لے کے آیا ہو۔ رحمت والے نبی اپنے یار سے کہہ دے کہ عرش عظیم سے تیرے رب کا ابو بکر تیرے لیے سلام آیا ہے۔ اور اگلا جملہ یوں فرما دیا ابو بکر اللہ کی قسم ساری کائنات کے مرد عورت کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا۔ آج اللہ ابو بکر تیرے سے پوچھ رہا ہے جاؤ نبی کے یار سے پوچھ کے آؤ اس حالت کے اندر تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے کملی والے کیا اللہ میرا نام لے کے پوچھ رہا ہے؟ فرمایا ہاں شانوں والے ابو بکر اللہ تیرا نام لے کے پوچھ رہا ہے۔ اے میرے ابو بکر سے پوچھو آج ٹاٹ کا لباس پہن کے تو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے تو بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ میرے آسمان کے 70,000 فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام سمیت حکم دے دیا کہ جب تک زمین پر ابو بکر لباس پہن کر رکھے ویسا لباس پہنو، تمہیں دوسرا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آج میرے عزیزوں بچہ گھر کے اندر پیدا ہو جائے، یہ مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں شاہ رخ خان سے سلیمان خان سے ان ناموں سے میرے عزیزوں ٹھیک ہے ایک نام اپنی جگہ ہے، لیکن میرے عزیزوں ابو بکر کے نام کے آگے ان ناموں کی حیثیت کوئی نہیں، عمر نام کے آگے اس نام کی حیثیت کوئی نہیں۔ آج عمر سے نفرت کرنے والے کہاں عمر سے نفرت کریں گے؟ اللہ کی قسم جتنی بھی عمر سے جان چھڑاؤ انہیں چھڑا نہیں سکتے، کیونکہ عمر ہماری زندگی میں، عمر ہماری عمر میں، عمر ہمارے شناختی کارڈ میں، عمر ہمارے آئیڈنٹی کارڈ میں، عمر ہمارے پاسپورٹ میں، عمر ہمارے بے فارم میں، عمر ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ میں، عمر ہماری ووٹوں کی لسٹ میں، حتیٰ کہ ادھر موت کا جھٹکا لگے گا اب قبر کے اندر چلے جائیں گے مٹی لوگ ڈال کے چلے جائیں گے، اس کے اوپر جو قطبہ ہمارے نام کا لکھا ہوگا اس کے اوپر بھی عمر آئے گا۔ کتنا شانوں والا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عید کا موقع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لے کے نکلے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ساتھ ہے۔ رحمت والے نبی نے حضرت سودا کے حجرے کا پردہ ہٹایا، حضرت ام سلمہ کا حجرہ دیکھا، سیدہ عائشہ کا حجرے کا پردہ ہٹایا۔ اللہ کی قسم کسی گھر میں چولہا نہ جلا، کسی گھر میں آگ نہ جلی، کسی گھر کے اندر میرے عزیزوں کوئی میٹھا نہ پکا، کوئی حریرہ نہ پکا، کوئی روٹی سالن تیار نہ ہوا۔ رحمت کائنات سمجھ گئے معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایک گھر سے آواز آئی اللہ کے نبی آج مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں چولہا نہ جلا ہو اور کھانے پکنے کی خوشبو نہ آ رہی ہو۔ اگر نہیں چولہا جلا تو تیری ازواج کے گھرانے میں چولہا نہیں جلا، نہیں چولہا جلا تو تیرے گھر میں نہیں جلا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہاں میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی کا شکوہ نہ کیا، اللہ کا شکوہ نہ کیا، اپنی بیماری نہ بتلائی، اپنی نبوت اعلان نبوت والی تکلیفیں نہ بتائی، دعوت و تبلیغ کے اندر جو مصائب ہے وہ نہ جتلائے، خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ عید کی نماز کے بعد تشریف لے کے آئے، دیکھا 9 ازواج مطہرہ ٹھنڈی روٹی میں مصروف ہے، چولہا جل رہا ہے، آگ جاگ جلی ہوئی ہے۔ ایک ایک حجرے کا پردہ ہٹایا، حجرے کا پردہ ہٹانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کون کھانا دے کے چلا گیا، کون سبزی دے کے چلا گیا، کون جو آٹا دے کے چلا گیا، کون گوشت دے کے چلا گیا۔ 9 ازواج مطہرات کے گھروں سے آواز آئی، اللہ بھلا کرے عثمان ذیشان کا، جب اسے ہمارے فاقوں کا پتہ لگا ایک پوری اونٹنی پر سامان رکھ کے ہمارے دروازوں پہ کھڑی کر کے چلا گیا اور ہم سامان لے کے اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ رحمت والے نبی حجرے میں تشریف نہیں لے گئے، جناب سیدنا عثمان غنی کو نہیں بلایا، مسجد نبوی میں تشریف نہیں لے گئے، وہی نبوت والا دامن پھیل گیا۔ الہی جس نے تیرے نبی کے گھر میں کھانے کا انتظام کر دیا، اللہ میں محمد دامن پھیلا پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ قیامت کا دن ہو جب وہ تیرے سامنے کھڑا ہو اللہ اس کا حساب سب سے آسان فرما دینا۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بچوں کا نام علی رکھو۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 سال کی عمر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر کفالت آ گئے۔ کون علی جس نے زبان نبوت سے کلمہ پڑھا۔ کون علی جب میرے نبی نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، جب لوگ پتھروں کی بارش کر رہے تھے، جب لوگ تانا دے رہے تھے، جب لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے، جب لوگ گالیاں دے رہے تھے، اس وقت 8 سال کا بچہ کلمہ پڑھ کے رحمت والے نبی کے قریب کھڑا تھا کہ کملی والے پرواہ نہ کیجئے، اگر بڑوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں، بچوں میں علی موجود ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، محمد تیرا ساتھ میں ایسا دوں گا جہاں تیرا انگلی کا اشارہ آئے گا علی اپنے خون کا ایک ایک قطرہ گرا کے ثابت کر دے گا کہ علی بچہ کوئی نہیں بلکہ علی شہر خدا ہے۔
اپنے بچوں کا نام بلال رکھو. کون ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ آج عجیب بات، عجیب موضوع میرے ذہن میں آ گیا. فکر آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہوں. یقین جانو قیامت کے دن نسبتوں کی وجہ سے نجات مل جاوے گی، انعاموں کی برکت سے نجات مل جائے گی. اللہ اکبر. قیامت کے دن ایک آواز لگے گی، این المحمدیون. کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا؟ دائیں بائیں سے لوگ آئیں گے، جی میرا نام بھی محمد اسلم ہے، میرا نام بھی محمد ارشد ہے، میرا نام بھی محمد سلیم ہے. فلانے فلانے لوگ آئیں گے. اللہ جل شانہ سب کے چہروں پہ رحمت والی نظر فرمائیں گے، فرمائیں گے جلدی آ جاؤ، دھوپ بڑی ہے، میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. دوسرا اعلان ہوگا، اے میرے فرشتوں، ان کے نام اعمال کا دفتر نہ کھولنا، یہ نہ ہو ان کے نام اعمال کے رجسٹر میں گناہ نکل آئے. لوگ تانا دیں گے، نام تو حضور علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہے، گناہ کر رہا ہے. پھر تیسرا اعلان ہوگا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان آئے گا، فرمائیں گے او بندو، او محمد نام والو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے. چاہتا تمہیں رگڑ دیتا، چاہتا تمہیں عذاب کی چکی کے اندر پیس دیتا، نہیں پیسوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تم نے اپنے ناموں کے ساتھ میرے نبی کا نام لگایا، جو اسی وجہ سے آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے دروازے کھول دیے. اور علماء اکرام نے یوں فرمایا، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، جنت سے دنیا کے اندر بھیج دیے گئے، اما حوا کو جدہ کے اندر بھیج دیا، بابا آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی پہاڑیوں میں اتار دیا گیا. تنہائیاں محسوس کر رہے ہیں، اپنائیت کوئی نہیں. اللہ اکبر. دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آتا، کس سے گفتگو کرے، کس سے مشورہ کرے. کالے کالے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اللہ اکبر. اس کے دامن میں بیٹھا رو رہا ہے، اتنا روئے، فرماتے 40 سال تک مارے شرم کے میں نے نگاہ اوپر نہ کی، مجھے اللہ سے حیا آ گیا. اور دیکھو ابو البشر ہے، ساری انسانیت کا باپ ہے، ایک غلطی نہیں ہوئی، لغزش ہو گئی، پاؤں پھسل گیا، مارے شرم کے 40 سال آسمان کی طرف نہ دیکھا. اور تیرا میرا کیا حال ہے؟ کون سا ایسا لمحہ جس میں گناہ نہیں ہوتا؟ اللہ کی قسم، روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، 12 آنے 1 روپے کی سگریٹ کا کچھ لگ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، آج مسلمانوں گناہگاروں کے لیے عید کا دن تھا. اس جمعے کے اندر ایسی برکت والی ساتیں گھڑی ہیں، جب بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اس جمعے کے دل کی برکت سے اللہ پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے عزیزوں، اس دن کا لوگوں نے حیا نہ کیا، جوا بازوں نے جوا کھیلا، تاش والوں نے تاش کھیلے، سٹے بازوں نے سٹا لگایا، سود والوں نے سود کا کاروبار کیا. اللہ کی قسم جمعے کے دن کا حیا نہ کیا. تو علماء اکرام بیٹھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا لوگ طواف ننگے کیا کرتے تھے. مکے کے مشرک جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے، طواف کرنے کا ارادہ ہوتا، تن سے کپڑے اتار دیا کرتے. پوچھنے والوں نے پوچھا، اور ننگے طواف کیوں کرتے ہو؟ بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں تو کپڑے پہن کے پھرتے ہو، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جسم سے کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ مکے کے مشرک یک زبان ہو کے کہتے، ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ سود اور حرام کے پیسوں کا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہمیں حیا آتی ہے. یا لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، لاٹریوں پر عمرہ کرنے والوں، جس کی لاٹری میں عمرہ نکل آیا وہ عمرے کا ٹکٹ لے کے چلا جائے گا، بقایا پیسوں کا بوجھ غریبوں کے اوپر آئے گا. اللہ کی قسم میں فتویٰ نہیں دیتا، فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے. علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ علماء اکرام سے پوچھنا ایسے پیسوں سے بچیوں کا جہیز تیار کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، صبح سے شام تک میری بیٹی گناہ میں ملوث ہے، میری بہن گناہ میں ملوث ہے، رحمت والے نبی کی کلمہ پڑھنے والی امتیاں ملوث ہے، نبی کا امتی ملوث ہے. اللہ کی قسم کسی کو خیال نہیں آتا. آج مولوی صاحب بیٹھے تھے، بھائی احسان صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے نانا بھی فوت ہو گیا، ابا فوت ہو گیا. مولوی صاحب ذرا بیان کریو، نماز کی ترغیب دیو. مولوی صاحب بیان کریو، ذرا عورتوں کو دوپٹے کی ترغیب دینا. اللہ کی قسم چائے کا گھونٹ میرے حلق میں نیچے نہ اترا، میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی، سوچنے لگ گیا ایک اندھے کو تو تیرا میرا خیال ہے، آنکھوں والوں کو اپنا خیال کوئی نہیں. ایک اندھا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے پورا گاؤں جہنم سے بچ جائے اور اپنی قبر کی تیاری کر کے قبر میں چلا جائے، لیکن آنکھوں والا تجھے موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں. ان آنکھوں سے تو قرآن کی زیارت ہوا کرتی تھی، اولیاء اللہ کے چہروں کی زیارت ہوا کرتی تھی، بیت اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، روزہ رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی تھی. سوچو تو صحیح، ساری رات گزر جاتی ہے، آنکھ کی پلک نہیں جھپکتی کہ میرا ڈرامہ مس نہ ہو جائے، یہ پارٹ مس نہ ہو جائے، یہ سکرین پر آنے والا یہ چہرہ کہیں مس نہ ہو جائے. اللہ کی قسم اس آنکھ پر اتنا ظلم کر جتنا میرے عزیزوں قیامت کے دن بوجھ برداشت کر سکے. فرمایا اس آنکھ نے اگر بے حیائی کر لی، قیامت کے دن داغ ایسے آنکھ سے دیے جائیں گے، دنیا کی آنکھ پتہ نہیں دل کے اندر کتنی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. عرض کر رہا تھا آدم علیہ
वसल्लम मारे शर्म के आसमान की तरफ मुंह नहीं खाते, तेरी बेशर्मी का आलम ये रोटी भी बराबर खाता है। जिस दिन गुनाह करता है उस दिन ज्यादा डकारता है, जिस दिन गुनाह करता है किलो दूध पी जाता है, जिस दिन गुनाह करता है ढटाई के साथ बाजार में फिरता है, वो तकब्बिराना अंदाज में जमीन के ऊपर पैर रखता है। और खबरदार जमीन के ऊपर जोर से पैर ना रख। जमीन चिल्लाती है, कहती अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, अगर तेरे नबी का मुख सामने ना होता तो टुकड़े टुकड़े करके रख देती। अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं इसको बताऊंगी जोर से कदम कैसे रखा करते हैं। अल्लाह फरमाता है जमीन ठहर जा, तू भी मेरी मखलूक है, ये भी मेरी मखलूक है। गुनाह इसने कर लिया, इसे शर्म नहीं आती, लेकिन मैं इसकी माफी का इंतजार कर रहा हूं किस वक्त पलटा खाएगा। और एक मर्तबा कह दे अल्लाह माफ कर दे, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, इसके कहने में देर लगेगी, मेरे माफ करने में देर को ही नहीं लगेगी। अल्लाह गनी। शैतान ने अल्लाह जल्ला शानू के सामने अर्ज कर दी और अर्ज करके कहने लगा अल्लाह मुझे मोहलत दे। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया किस चीज की मोहलत मांगता है? मुझे मोहलत दे कि तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर नीचे से गुमराह करूंगा और मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा जिंदगी लेके क्या करेगा? कि तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा। अल्लाह अकबर। अजान देने वाले को गाना गाने का शौक दिलवाऊंगा, मस्जिद में आने वाला सलमे की तरफ लेके जाऊंगा। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। अपनी बहन की जो चादर की हिफाजत करने वाला दूसरों की बहनों की चादर उतरवाऊंगा। सदका खैरात करने वाले को ये जहन के अंदर बात डाल दूंगा कि माल खुट जाता है, और सूद लेने वाले के जहन में माल डाल दूंगा खा ले कोई नहीं, ये जहां मिठा अगला जहां के डिठा। मेरे अजीजों सारी बातें कर दी। और शैतान बता तू क्या करेगा? तेरे नबी के तरीकों से मोड़ूंगा। और बता क्या करेगा? लोगों को नाफरमानी पर उकसाऊंगा। अल्लाह अकबर। दाएं बाएं से हमला करूंगा। फिर परवरदिगार आलम ने शैतान का चैलेंज सुना, उसके जवाब में अल्लाह ने भी चैलेंज कर दिया। फरमाया जा तुझे मैंने कयामत तक की जिंदगी दे दी, दाएं बाएं से आ, आगे पीछे से आ, ऊपर नीचे से आ, सारी जिंदगी मेरे बंदों को गुनाह में मुब्तला कर दे। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है 70 साल गुनाह करने वाला मौत के झटके के वक्त कह देगा अल्लाह माफ कर दे, मैं उसी वक्त उसे बहरे करम के समंदर के अंदर गोता दिलवा कर ऐसा पाक ना कर दूं जैसा दुनिया में आज ही आया तो मुझे अपना खुदा ना कहना। बाबू आज अल्लाह के घर में आता कोई नहीं, पता नहीं क्या मुसीबत है, कदम हमारे अल्लाह के घर में आते क्यों नहीं? अजान की आवाज आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम समझते हैं अजान वो दे रहा है जिसे 5000 तनख्वाह पे रखा है। तुझे क्या पता अल्लाह ने उसे कासिद बना दिया, अल्लाह ने उसे अपना पैगाम रसा बना दिया, अल्लाह पाक ने उसे अपना नुमाइंदा बना दिया। जा मेरा बंदा तेरे जिम्मे मैंने ड्यूटी लगा दी, मस्जिद में खड़ा होके दाएं बाएं मुंह करके कह हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह। ओ लोगो भलाई खेती बाड़ी में कोई नहीं, भलाई जिम्मेदारी में कोई नहीं, भलाई तेरी दुकान के अंदर अजान के वक्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, दुकान तेरी छोटी, तेरा जिम्मेदारा छोटा, तेरे पग का शिमला छोटा। अल्लाह अकबर। तेरी इज्जत छोटी, तेरी आबरू छोटी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। फजर की अजान में फजर की अजान के अंदर जुमलों का इजाफा कर दिया और कह दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ सोने वाले अब सोने का वक्त नहीं, अल्लाह के दरबार में उठ के वुजू करके अब रोने का वक्त है। आंसू बहा ले। अल्लाह की कसम जो तहज्जुद पढ़ने वाले जरा उनसे अलहदगी में पूछ लेना, 5 नमाजों का मजा अपनी जगह, तहज्जुद की नमाज का मजा अपनी जगह। जब बंदा तहज्जुद की नमाज में उठ के अल्लाह के आगे दामन फैला के बैठता है, अल्लाह जल्ला शानू सारे फरिश्तों में ऐलान करता है और देखो मेरे दरबार में फकीर आया। और दुनियादारों तुम्हारे दरबार में कोई फकीर आ जाए, वकीलों तुम्हारे दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए, तुम दुनिया की इज्जत बरकरार रखने के लिए उसे खाली न भेज दे। मैं शहनशाहों का शहनशाह, मैं बादशाहों का बादशाह, अगर बंदा मेरे दरबार में दामन फैला के बैठ गया दुनिया जहान के मसले हल कर दूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। फिर बैठ के और रोता है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह फरमाते हैं जा माफ कर दिया। फिर लोग के कहते हैं अल्लाह बीमारी ठीक कर दे, अल्लाह कहते हैं जा ठीक कर दी। फिर लोग के कहते हैं अल्लाह बच्चियों के रिश्तों का बंदोबस्त कर दे, अल्लाह ऐलान करते हैं जहां मैंने बंदोबस्त कर दिया। फिर लोग के कहते हैं अल्लाह कर्जा उतार दे, अल्लाह फरमाते हैं जरा और रो ले और रो ले। अल्लाह गनी। इलाहुल आलमीन के दरबार में फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह रुलाता क्यों है? अल्लाह फरमाते हैं किसी के सोने से नफरत हो रही है, किसी का रोना मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। फिर अगला ऐलान होता है जरा इसको रोने दो, अल्लाह इसको ज्यादा क्यों रोने दे? फरमाया जब इसका आंसू निकलता है, इसके आंसू के निकलने पे मैं इसके घर वालों की मगफिरत फरमा रहा हूँ। इसका आंसू निकलता है, एक बंदे के आंसू निकलने पर मैं गांव वालों पर रहम कर रहा हूँ, बस्ती वालों पर रहम कर रहा हूँ। और रोने दो, जब मसला इसका हल हो गया तो रोना छोड़ देगा। इसका रोना मेरे दरबार में बड़ा पसंद है। अल्लाह अकबर। नसीबों वाला वो आदमी जिसकी आंख में रोना आ गया, माल के खुटने पे ना रोया, अच्छी बीवी के मिलने पे ना रोया, जिम्मेदारे पे ना रोया, फसल अच्छी होने
پہ نہ رویا بلکہ اللہ کی محبت میں رو لیا, اللہ کے عشق میں رو لیا, اللہ کو پانے کے لیے رو لیا, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رو لیا. یقین جانو جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا, اور جسے اللہ سے دوری ہو گئی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ہے. اللہ غنی. آدم علیہ السلام تنہائیاں محسوس کر رہے ہیں, یا اللہ کہاں جاؤں, مارے شرم کے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہے, زبان پر جملے کوئی نہیں کہ اللہ سے ندامت کے آنسو بہا کر کیا مانگ لوں. آہا, اس انداز میں بھی میرے رب کو آدم پر رحم آ گیا. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اب یہ وسیلہ ڈھونڈ رہا ہے آدم, اب یہ چاہ رہے ہیں میں کروں کیا. جبرائیل علیہ السلام, اللہ میں جا کے کیا کروں. فرمایا ذرا اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ جملے کہہ دے. جبرائیل علیہ السلام آئے, حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جناب آدم نے جملہ سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا جبرائیل تجھے یہ نام کیسے پتا لگا. جبرائیل کہنے لگے اللہ نے سکھا کے بھیجا. آدم آپ اللہ اکبر پر نہ چونکے, آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آپ کا دل نہ ہلا, اشہد ان محمد پر آپ کی آنکھیں کیسے کھٹک گئیں, آپ کا ماتھا کیسے کھنک گیا. آدم کہنے لگے جبرائیل جو تو نے نام لیا یہ نام میں نے جنت کے کناروں پہ لکھا دیکھا, یہ نام میں نے یاقوت کے موتیوں کے محلوں کے دروازے پہ لکھا دیکھا, یہ محل میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا, یہ نام میں نے عرش معلی پہ لکھا دیکھا. بابا آدم نے جب نبی آخر الزمان کا نام سنا ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. الہ العالمین ٹھیک ہے جان پر ظلم ہو گیا, لیکن آج اس ہستی کا واسطہ دے رہا ہو جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے, جس کو پیدا کرنے کے بعد تو نے یہ اعلان کر دیا میرے بعد خدائی ختم, آمینہ کے لال تیرے بعد مصطفی ختم ہے.